سوشل میڈیا پہ کوئی ہیرو بن کے کوئی اپنے آپ کو لیڈر بنا دے، یا وقتی طور پہ کچھ لوگوں کی مقبولیت ہو جائے، یا آج بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن بھی اپنے جلسوں میں مثال کس کی دیتے تھے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دیتے تھے، اور آج بھی اپنے آپ کو وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن ان میں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے جو آج اپنے آپ کو مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی رتی بھر کام نہیں کیا، کوئی ایک احسان ان کا پاکستان کے اوپر نہیں ہے، کوئی ایک پروگرام وہ نہیں گرا سکتے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا یا پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے. اگر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی بڑا کام جو ملک کے لیے، ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہوا ہے، تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا. آپ دیکھیں ان دنوں میں جب حالات اس طرح کے تھے، شملہ معاہدہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. جب قائد عوام بھارت گئے تو ان کے بات چیت وہ کامیاب نہیں ہوئی، ایک مرتبہ نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ نہیں ہوئی. ان کی فلائٹ واپسی کی تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی باتوں کو منوانے کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے اپنی کوششیں کی، انت تک کوششوں سے شملہ معاہدہ ہوا. 90,000 ہمارے قیدی آزاد ہوئے. یہ بھی احسان شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. جو علاقہ پاکستان کا جو ہم سے چھن گیا تھا، وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کوششوں سے، اپنی کامیاب ڈپلومیسی سے، ایسا کامیاب ان کی ڈپلومیسی تھی جس سے انہوں نے وہ علاقہ بھی پاکستان کا واپس حاصل کیا. یہ وہ لیڈران تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی. یہاں پہ سوائے بھٹو خاندان کے کوئی ایک ایسی جماعت بتائیں جس کے لیڈران نے کوئی جان کے نذرانے دیا ہو، کوئی ایک جماعت نے بتا دے. مختلف جماعتوں کے اوپر جب بھی مسئلے آئے تو کوئی ایک جماعت جو کہ معاہدے کر کے چلی جاتی تھی ملک سے باہر، یا ڈیل کر کے آتے تھے، ڈیل کر جاتے تھے، یا ایک جماعت ہے جس کا لیڈر کہتا ہے کہ مجھے آزاد کراؤ، ورنہ مجھے آزاد نہیں کروایا تو IMF کو کہتا ہے کہ پاکستان کے پیسے بند کر دو. بیرون ملک سے دھمکیاں دلوانا شروع کرتا ہے پاکستان کو. پاکستان کی وہ میزائل ٹیکنالوجی جو کہ شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی مرہون منت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جماعت. اور وہ جماعت جو کہ مجھے کھلے عام کہوں گا، جو کہ اسرائیل کے پیڈ ایمپلائے ہیں. اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جو کہ پاکستان کے اوپر تھوپا گیا ہے. وہ جماعت پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، سوائے اس کے کہ ان کے لیڈر کو کسی طرح باہر نکالا جائے اور ان کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان نے جن لوگوں کو عزت دی اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے پاکستان کی ہر سالمیت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لوگوں کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں، یہ فلانے کی سازش ہے. اور آج پوری پارٹی ان کی جو ہے اس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے اور منتیں ترلے کر رہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے لیڈر کو رہا کرواؤ. امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا، سب سے زیادہ خوشی ان لوگوں نے منائی. ان لوگوں نے سب سے زیادہ خوشی اس لیے منائی جیسے کہ ان کے کوئی پردادا صاحب وہاں پہ سلیکٹ ہو گئے ہو، اور سب سے زیادہ یہ جھومرے پا رہے تھے. اور ان کا ایک لیڈر، ان کا ایک اس ملک کے کا لیڈر کیا کہتا ہے کہ ٹرمپ کو میں 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کروں گا کہ کس نے جو ہے آپ کے خلاف بیانات دیے. وہ ان کے اپنے لیڈروں کے بیانات ہیں. تو یہ لوگ جنہوں نے ابھی سال سوا سال جیل میں ہوا نہیں ہے، اور ابھی سے یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر قسم کو یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کیا آپ کہیں گے یہ لوگ لیڈر ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ لیڈر ہیں؟ لیڈر تو وہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پورے کا پورا بھٹو خاندان شہادت دے دی. پورے کے پورے بھٹو خاندان نے اپنے جان کے نذرانے دیے. محترم آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل کاٹی اور مشکل حالات میں بھی نعرہ کیا لگایا، پاکستان کھپے.
تو ایک جماعت جو کہ پاکستان جو ہر مشکل حالات میں پاکستان کھپے بولتی رہتی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو صرف اپنی سہولتوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ تو سر کوئی مقابلہ نہیں ہے، پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی جماعت ہے جس نے اس ملک کے اپنی جانوں کے نذرانے دی اور ملک کے نوجوانوں کے لیے ایسے کام کر گئے جو کہ کوئی اور جماعت نہیں کر سکی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔